بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ پاکستان میں ایک نیا نام موبی سیل کا گونج رہا ہے، یہ ہے کیا؟ تو اس کے متعلق بتائیں گے۔ دوسرا، کورٹیک کیا پروگرام بنا رہا ہے؟ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپ اسٹوری کی طرف۔ پاکستان میں ایک نیا ادارہ موبی سیل کا نام زبان پر ڈیلرز کے آ رہا ہے، کمپنیوں کے آ رہا ہے، ڈسٹریبیوٹرز کے آ رہا ہے۔ وہ ہے کیا؟ تو موبی سیل ہے ایک ادارہ جو پاکستان میں سیمسنگ کے نئے ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے جو فرائض انجام دینے جا رہے ہیں، اس ادارے کا نام ہے، جس کے سربراہ ہیں خالد بھائی۔ تو خالد اس بزنس میں موبائل صنعت کے ایک طویل عرصے سے وابستگی ہے ان کی، اور ان کا ادارہ پاکستان میں اب داخل ہوا ہے۔ اس سے قبل وہ افغانستان، متحدہ عرب امارات اور ہالینڈ کے اندر اپنے وسیع پیمانے پہ بزنس سے، کاروبار سے وہاں تعلق قائم رکھا ہوا ہے۔ اب پاکستان میں خالد بھائی کے آنے کی وجہ، موبائل سیل کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیمسنگ کے ایک نئے ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے انہوں نے جہاں فرائض انجام دینے ہیں، وہیں یہاں سے افغانستان سے ترکمستان اور دیگر جو ریاستیں ہیں، جس میں باکو ہے، جس میں تاشقند ہے، جس میں اور دوسری کئی ریاستیں ہیں، متحدہ عرب امارات ہے، یہاں سے پاکستان کی جو میڈ ان پاکستان یعنی اسمبلڈ ان پاکستان موبائل فون ایکسپورٹ کرنے کا بڑے پیمانے پہ پروگرام ہے۔ یہ پروگرام جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ پاکستان میں جب خالد صاحب نے کاروبار کا آغاز کیا باضابطہ طور پر، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے بڑے پیمانے پر یہاں ڈیلر سے رابطے، یہاں سے جو ابھی ان کو جو ڈسٹریبیوشن کے حساب سے دیے گئے علاقے وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کا موبی سیل کا میٹر، آگے کی طرف کے پروگرام اور دیگر چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس کے جو چیئرمین ہیں وہ خالد بھائی ہیں، اور اس کے جی ایم جو ہیں وہ عمران دورانی صاحب ہیں، اور ایکسپیکٹڈ جو متوقع ہے اس کے ہیڈ آف سیلز جو آ رہے ہیں وہ آصف جعفری صاحب آ رہے ہیں، جو اطلاعات گردش کر رہی ہیں اس حساب سے۔ وہ فرائض جب اپنے سنبھالیں گے تو یہ ناچیز آپ کو خبر دے دے گا، لیکن ابھی اطلاع یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور ہیڈ آف سیلز کے حیثیت سے کام کریں گے موبی سیل کے ادارے میں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ اس کے لیے رمضان کا آخری عشرہ کہہ لیں یا اپریل کا آخری ہفتہ کہہ لیں، اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ پروگرام تشکیل دے رہے ہیں کراچی میں ڈیلرز کے ساتھ افطار ڈنر کا، اور اس میں ان کے چیئرمین خالد صاحب بھی شریک ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیمسنگ کی ہائی آفیشلز بھی شرکت کرے گی، اور اس میں ڈیلرز کے ساتھ، اپنے ایم ڈیز کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی جائے گی۔ گزشتہ 2 دن قبل انہوں نے درخواست کی تھی، ادارے نے، موبی سیل نے، کیونکہ ہم پاکستان میں نئے ہیں اور ہماری کچھ مدد کی جائے، کیونکہ ایم ڈیز سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اس کے لیے ان سیمسنگ پاکستان نے ان کے لیے راستے کھولے ہیں، ڈیلرز کے ساتھ ان کے فارم بھروائے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ ان کو دیا ہوا ہے، ساؤتھ کے ساتھ نارتھ کا جو 2 کہلاتا ہے علاقہ، یعنی پشاور اور اس کے علاقے قریبی،
وہ انہیں دیا گیا ہے۔ تو ابھی فرنٹیئر ہی سمجھ لیں ایک طرح سے، پورا صوبہ سرحد ان کے پاس ہے اور صوبہ سندھ بلوچستان ان کے پاس ہے۔ سینٹرل کا علاقہ فی الحال ان کے پاس نہیں ہے، انہیں پنجاب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ کب ملتا ہے، لیکن جو اطلاعات گردش کر رہی ہیں اس کے تحت یہ مال بھی جلد ہی دے دیں گے۔ لانچنگ اپنی افطار ڈنر کے ذریعے تعارفی مہم کرائی جائے گی، پہلے کراچی میں، اس کے بعد امید کی جا رہی ہے پشاور اور کوئٹہ میں بھی ایسی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جو امید ہے کہ عید کے بعد کی جائے گی۔ یہاں کمپنی نے ان کو جو بھی سہولتیں دی ہیں، جو بھی تعلقات ان کے ساتھ ڈیلرز کے بنانے ہیں، اس کے تحت انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ملٹی نیشنل ادارہ ہے اور بہت سارے معاملات میں آپ کو بنسبت دوسروں کے بہتر ثابت ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی سیمسنگ کے ڈیلرز ڈسٹریبیوٹر کے حیثیت سے کام کر رہنے کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ کام کریں گے اور بھرپور کام کریں گے۔ اور ہماری انفارمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ سیمسنگ کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ مزید دوسرے برانڈ کی بھی ڈسٹریبیوشن حاصل کرے گا اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کون کون سی برانڈ ان کے پاس آتی ہے، لیکن فی الحال یہ یہاں ڈائریکٹ جو ہے کراچی سے مال لے کے پاکستان بھر میں اور ایکسپورٹ بھی کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں سیمسنگ موبائل کی۔ تو ان کے جب یہاں لانچنگ ہو جائے گی، تعلقات آپ کے ساتھ یعنی ایم ڈیز کے ساتھ بحال ہو جائیں گے، جو یقیناً افطار ڈنر میں مدعو ہوں گے۔ یہ آپ کو آخری عشرہ ہوگا، جو باخبر سورسز ہمیں اطلاع دے رہی ہیں رمضان کا، اسی طرح اپریل کا بھی آخری ہفتہ ہوگا یہ۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا مزید سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اب وہ بھرپور طریقے سے انٹری دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور اپنا نیٹ ورک، یہ بھی آپ کو علم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو روزگار، بہت سارے لوگوں کو اس سے مزید جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں حکومت کو امپورٹ جب وہ کرتے تھے وہاں سے ہٹا کے اب ایکسپورٹ کریں گے۔ ہوتا یہ آج سے قبل آپ نے یہی سنا ہوگا کہ پاکستان میں جو ڈسٹریبیوٹر کام کر رہے ہیں وہ کمپنیوں سے کوشش کرتے ہیں، اور کئی ہمارے ابھی ڈسٹریبیوٹر ہیں جن کے پاس افغانستان کی ڈسٹریبیوشن ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کا ڈسٹریبیوٹر پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے، یعنی لمٹ نہیں ہے۔ اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، انہوں نے آفیشیل انٹری کرائی ہے کرنسی کی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ پاکستان میں آیا، وہیں روزگار کے مواقع بھی بڑھ گئے ہیں، اور اب ان کی وجہ سے بہت ساری کمپنیوں کو تھوڑی پریشانی بھی ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس جگہ جاتا ہے اور جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کون جاتا ہے۔ تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں شامی کے ڈسٹریبیوٹر کورٹیک اپنے ڈیلرز ایم ڈیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے اپنا ایک مقام، ایک نام بنایا ہے کورٹیک کا۔ ان کے جو سی ای او ہیں یحییٰ سلطان، عمر سلطان، اپنی بہتر ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی خواہشات، ان کی توجہ مزید ترقی کی طرف ہے اور مزید رابطے کو مزید مضبوط کرنے کی طرف وہ گامزن ہے۔ شامی کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو کچھ برانڈ ہیں جن کے ساتھ ان کا تعاون چلتا ہے وہ کام کرتے رہے ہیں، اور کچھ کے وہ ریسیلر ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے بھی پاکستان میں کام کرتے رہے ہیں، دنیا کی معروف برانڈ ایپل کے بھی۔ اب وہ پاکستان میں ایک عید کے بعد اپنے ایم ڈیز، اپنے ڈیلرز کو لے کر غیر ملکی دورے کرانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دورہ ہونے کو 2-3
جو ان کے ذہن میں چل رہے ہیں پائلٹ، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک ان کا جو ذہن ہماری انفارمیشن کام کر رہی ہے جو اس کے تحت یہ ہے کہ شاید دورہ عمرہ کرایا جائے، یا تاشقند ہے یا تھائی لینڈ ہے۔ یہ 2-3 ممالک ہیں جن کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمرے کا دورہ اگر کرایا جائے تو یہ کپل کا دورہ ہوگا۔ ہماری انفارمیشن اطلاعات یہ گردش کر رہی ہیں، اور یہ عید کے بعد پروگرام تشکیل دیا جائے گا۔ امید یہ کی جا رہی ہے اس کو فائنل جو ہے وہ جو تیسرے عشرے سے پہلے کر دیا جائے گا، دوسرے عشرے کے اندر ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر عمرے کا دورہ ہے، یہ کپل کا ہے، تو ہماری انفارمیشن کے مطابق 100 کے قریب لوگ اس میں شرکت کریں گے، جو مسٹر مسز یا جس کو آپ لے جانا چاہیں، والد کو لے جانا چاہیں ساتھ میں۔ میرے خیال، میری ذاتی اطلاعات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں مسٹر مسز جائیں، تاکہ کپل جائے، عبادت کرے اور بہتر سے بہتر دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے ان کے ذہن میں، اگر جو حالات بخیر رہے انشاءاللہ عید کے بعد کے پروگرام ہیں، پیکج دیکھا جائے گا، گنجائش دیکھی جائے گی، اس کے تحت یہ بھی گردش کر رہا ہے، اور کچھ اور بھی ان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے جو ڈیلرز کی فرمائشیں ہیں اس کے حساب سے۔ پاکستان بھر کے یہاں ان کے کوڈ ٹیک کے بڑا اچھا مضبوط نیٹ ورک ہے، پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ان کے اپنے آدمی موجود ہیں، اور یہ اسی کے حساب سے جو ان کے بڑے ڈیلر ہیں، جو ایگزیکٹو ہیں، ان کے ساتھ یہ دورہ کرانے کے لیے تیاری آخری مراحل میں ہے۔ اس کا انکشاف چند دن میں آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ تو دعا گو ہیں کہ بہترین دورہ ہو، بہترین جو بھی ان کے ذہن میں ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے حفظ و امان اور ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔